معاشرے کے اندر دو گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ کا تعلق دنیا سے ہے اور ایک گروہ کا تعلق ایمان سے ہے، یعنی ایک گروہ اہل دنیا ہے اور ایک گروہ اہل ایمان ہے۔ اہل دنیا کا بندہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا، اہل دنیا کو کوئی فکر نہیں اپنی موت کی، حساب و کتاب کی، جنت یا جہنم، اس کو کوئی غرض و غائز نہیں۔ اس کی زندگی کا مقصد ہی دنیا ہے۔ اور اہل ایمان اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ مجھے کسی طریقے سے اللہ جنت میں داخل کر دے۔ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ گھر میں چین سے نہیں بیٹھتے، رب کے گھر میں آتے ہیں۔ شریعت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، رب سے ملاقات بھی ہونی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہونی ہے، حوض کوثر پر پانی بھی پینا ہے اور جنت میں بھی جانا۔ اس کے مقابلے میں اہل دنیا، اور یہ انسان کتنا مجبور ہے، وہ رب جو چاہے کر سکتا ہے اس انسان کے ساتھ، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ رب اگر اندھا کر دیتا، بہرا کر دیتا، گونگا کر دیتا، کون ہے اس کو پوچھنے والا؟ اور رب کی توفیق ہی سے انسان مسجد میں آتا ہے، رب کی عطا ہی سے انسان ہدایت کے راستے پر آتا ہے، وگرنہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، دیکھو تو صحیح، اگر اللہ ان کی بصارت کو، ان کی سماعت کو لے جائے، سمعکم وابصارکم، ان کو بہرا کر دے، ان کو اندھا کر دے، ان کی آنکھوں کو بند کر دے، وختم علی قلوبکم، اور ان کے دلوں پر، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بھی، جو لا کر یہ چیزیں واپس کر دے۔
اہل دنیا کی بصارت، اہل دنیا کی سماعت اور اہل دنیا کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، وگرنہ کس کو اذان کی آواز نہیں سنتی؟ کون نہیں جانتا کہ مسجد میں نمازیں ہوتی ہیں، رب کو راضی کرنا ہوتا ہے؟ اللہ نے ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بند کر دی ان کی آنکھیں، بند کر دیے ان کے کان جو ہدایت کی بات کو سن سکیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے جو اللہ آیات اور نشانیاں نازل کرتا ہے نہیں مانتے۔ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ۔ ہائے، کون ہے اللہ کے سوا جو ان کو ہدایت دے، ان کو یہ چیزیں واپس لا دے، ان کی آنکھوں کو کھول دے؟ اہل قبور کی آنکھیں بند ہیں، کان بند ہیں، دلوں پر مہر ہے، وگرنہ ان کے سامنے رب کا قرآن نہیں۔ ان کو نہیں معلوم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، وہ سنتے ہی نہیں، وہ صرف اپنے بابے کی تعریف سنتے ہیں، رب کی تعریف بھی سنتے ہوئے ان کا دل بند ہو جاتا۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے اللہ بدل بدل کر آیات بیان کرتا ہے۔ کتنی توحید کی آیات ہیں، اللہ بدل بدل کر وہ بیان کرتا ہے۔ کہیں کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، یہ مردے نہیں سنتے۔ کہیں کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر جنت حرام ہے، تم شرک کرو گے تو جنت نہیں ملے گی۔ اور کہیں کہتے ہیں بلاؤ ان اپنے شرکاء کو، آؤ مقابلہ تو کرو، ان کو جمع کر لو۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کوئی دلیل تو پیش کرو، میں نے کون سی آسمان سے دلیل نازل کی ہے؟ یہ آسمان کے بنانے میں کوئی شریک ہے؟ زمین کے حصے میں کوئی بنانے میں شریک ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ ان کی آنکھوں کو، ان کی بصارت کو، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو اللہ بدل بدل کر، پھیر پھیر کر آیات بیان کرتا ہے۔ ثم ہم یصدفون، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، یہ مانتے ہی نہیں۔ ہائے، کون ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہاری آنکھوں کا، تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ یہ رب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ انہیں رب سے ڈرنا نصیب ہی نہیں، یہ کیوں نہیں مانتے اللہ کی آیات کو؟ کیوں نہیں مانتے اللہ کو کہ جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ وہ شخص کامیاب ہے جو دنیا میں رہ کر ڈر ڈر کر زندگی گزارتا ہے، ڈر ڈر کر اپنے قدم رکھتا ہے، سوچ سوچ کر اپنی زندگی گزارتا ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ جس کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ میرا کیا بنے گا، اور یہ بات تو صحابہ کے دلوں میں پیدا تھی۔ صحابہ آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میرا کیا بنے گا؟ ہمیں فکر کیوں نہیں ہوتی؟ 7 دنوں کے بعد جمعہ آتا ہے تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم جمعے کے آخری وقت میں پہنچتے ہیں،
30 منٹ کا ہم بات اللہ اس کی رسول کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں. اور نعمتیں اتنی ہیں اللہ کی جنت میں اس کا شمار ہی نہیں. اور ہماری سب کی خواہش یہ ہے کہ اللہ ہمیں جنت ہی نہیں جنت الفردوس میں داخل کرے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. لیکن ہماری محنتیں کتنی ہیں، ہماری کوشش کتنی ہے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس جنت کے بارے میں اللہ نے بڑی ہی آیات کھول کھول کر بیان کی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو رب سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، جہنم سے، حشر سے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وہ دنیا میں رہ کر بڑی آرام سے زندگی گزارتا ہے، مصیبتوں سے نکل جاتا ہے، پریشانیوں سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ وہ رب سے ڈرتا ہے. جو شخص بھی رب سے ڈرتا ہے اللہ اس بندے کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے. ہمارے دلوں میں کتنا ڈر اور خوف ہے بھائیو. مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم رب سے کتنا ڈرتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ اپنے ڈرنے والے کو اتنا رزق دیتا ہے، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان ہی نہیں ہوتا. ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، دنیا کے پیچھے پھرتے ہیں، رزق کے پیچھے پھرتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے اہل ایمان، اے اہل ایمان، رب سے ڈریے. جو رب سے ڈرتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ اس کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کی بصیرت عطا کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سارے ہی مسلمان ہیں، سارے ہی مسلمان ہیں، سارے ہی جنت میں جائیں گے. جو شخص بھی رب سے ڈرتا ہے اللہ اس کو حق کا راستہ دکھاتا ہے. پھر اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ جو یا علی مدد کہتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو ادرکنی یا رسول اللہ کہتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا کہ وہ مشرک ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اس کو اتنی سمجھ عطا کرتا ہے وہ حق کو باطل میں تمیز کر سکے کہ جنت میں جانے والے کون ہیں اور جہنم میں جانے والے کون ہیں. اس کو یہ سمجھ ہوگی کہ بے نماز جنت میں نہیں جائے گا، قبر پرست جنت میں نہیں جائے گا، گھوڑے کے پجاری ہو، قبروں کے پجاری ہو، قبروں پر سجدہ کرنے والے ہو، قبروں پر چادریں چڑھانے والے ہو، یہ قطعاً جنت میں نہیں جائیں گے. اگر یہ اللہ سے معافی مانگنے اس عمل کی پھر اللہ ان کو جنت میں بھیجے گا. یہ فرق کون کرے گا بھائیو؟ ہم سمجھتے ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں، لبیک یا حسین بھی ٹھیک ہے، لبیک یا رسول اللہ بھی ٹھیک ہے، اور لبیک اللہم لبیک بھی ٹھیک ہے. جس کو یہ سمجھ نہیں وہ سمجھ لے کہ میرے دل میں تقوی اور خوف نہیں ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. جب دل میں تقوی ہوگا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہماری غمی میں، ہماری خوشی کے اندر ہم اللہ کی شریعت کی بغاوت تو نہیں کر رہے. ہماری 70 اور 80 سال عمر ہو چکی ہے کہ ہم اللہ کی بغاوت میں تو یہ زندگی نہیں گزار رہے.
اگر زندگی اللہ کی بغاوت میں گزار رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ اگر رب سے ہمارے دلوں میں خوف ہے، تقوی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جس شخص کے اللہ گناہ معاف کر دے وہ جنت کا راہی بن جاتا ہے۔ ہم گناہوں پر گناہ کرتے ہیں، ہم گناہوں سے معافیاں نہیں مانگتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور پھر رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بشارت ہے، لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ دنیا میں بشارت ہے ان کے لیے اور آخرت میں بشارت ہے۔ دنیا میں رہ کر وہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارتے ہیں، دوست ہیں فرشتے ان کے امداد کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، فرشتے اہل ایمان کی۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں بھی فرشتے کہیں گے آؤ جنت میں چلیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگاروں کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ دو شخص 7 دن کے بعد جمعہ پڑھ لے، دن میں کبھی نماز پڑھ لے اور کبھی چھوڑ دے، اپنی مرضی سے نماز پڑھے، دل کیا تو پڑھ لیا، دل کیا تو چھوڑ دیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ ایسی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس آدمی کی عبادت کو قبول کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو، پرہیزگاری ہو۔ ان لوگوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ کبھی نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ بس پڑھ لیا جمعہ، 7 دن کے بعد مسجد میں چلے گئے اور نماز کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی۔ سینکڑوں مریض میرے پاس آتی ہیں، نماز صبح کی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز ہی نہیں۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، جو ڈرنے والے ہیں رحمت انہی کے لیے ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں۔ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور اللہ کی آیات پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ہمارا ایمان کتنا ہے اللہ کی آیات پر؟ ابھی اگر کسی زمیندار کی مثال آپ کو دوں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، جو جائیداد کے مالک ہیں وہ اپنے جائیداد میں سے، اپنے مکان میں سے اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، آخر کیوں؟ چھوٹی سی مثال ہے، کیا اللہ نے ان کا حصہ نہیں رکھا؟ ہم نہیں دیتے۔ اللہ نے پورا رکوع نازل کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، وہ لوگ جو میری آیات پر ایمان لاتے ہیں رحمت انہی کے لیے ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے تو کس کے لیے ہے؟
وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار. آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ اہل تقوی کے لیے. اس آخرت کے گھر میں کیا ہوگا؟ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار. جنت ہوگی، اس میں داخلہ ہوگا، وہ جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی المتقین. جہاں چاہیں گے، جو چاہیں گے ان کو ملے گا. کیسا بدلہ ہے ڈرنے والوں کے لیے، کیسا بدلہ ہے ڈرنے والوں کے لیے. اور یہ ڈر کب پیدا ہوگا؟ چیک کیجیے اپنے آپ کو گناہ پر پیش کرتے ہوئے. کوئی حرام کام، کوئی گناہ کام آپ کے سامنے ہو اور آپ کا دل میں یہ ڈر ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہر شخص نے پل صراط سے گزرنا ہے، جہنم سے گزرنا ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو جہنم کے اوپر سے گزرے گا نہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ نے اپنے ذمہ بات لی ہوئی ہے. ہمیں ڈر نہیں لگتا. پل صراط سے گزرتے وقت جو بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، لوگ کٹ کٹ کر نیچے جائیں گے، گڑھے میں، آگ میں، اندھیرے میں. ہمیں ڈر نہیں لگتا. اگر ڈر لگتا ہے تو سوچئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اگر دل میں واقعی ڈر ہے تو اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے، اس کے بندوبست کے لیے ہم دنیا میں رہ کر کیا کر رہے ہیں؟ ہائے، کیا کر رہے ہیں ہم؟ کتنی محنت کر رہے ہیں. 60 اور 70 سال کی زندگی گزار لیتے ہیں. کبھی قرآن کو سیدھی طریقے سے پڑھا ہم نے؟ کبھی معلوم کیا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، یہ کہتا کیا ہے قرآن؟ کیا 60 اور 70 سال گزار کے ہم رب کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے اپنا کلام بھیجا تھا، میں نے خطاب کیا تھا، میں نے بیان کیا تھا، میں نے اپنا کلام کو اپنے نبی پر بھیج کر تمہارے پاس پہنچا دیا تھا، کیا تم نے پڑھا تھا؟ ہمارے پاس صرف ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم نے نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھتے؟ شام کو کلاس لگتی ہے، آؤ بیٹھو، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا. کیا جواب دیا جائے گا اللہ کو؟ ہائے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. جب فوت کرنے والے فرشتے آئیں گے، طیب، پاکیزہ لوگ فوت ہوں گے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے. کتنا ہی وہ خوش قسمت انسان ہوگا. سب نے مرنا ہے نا، ایک تو وقت ہی بہت کم ہوتا ہے، سب نے مرنا ہے. کتنا ہی وہ خوش نصیب انسان ہوگا جس کو فرشتے کہیں گے یقولون سلام علیکم، کہیں گے تم پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. آؤ ہمارے ساتھ، ہمیں تمہیں جنت میں لے جائیں
بس سبب اس کے کہ جو دنیا میں تم اعمال کیا کرتے تھے۔ میرا اور آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس ایسے فرشتے آئیں جو ہمیں کہیں یقولون سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ وہ کتنا انسان خوش نصیب ہوگا جس کو فرشتے کہیں تم پر سلامتی ہو، اسے تو کوئی پریشانی ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ قبر کے حساب و کتاب میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ ہنستا ہوا کھیلتا ہوا جنت کی طرف جائے گا۔ اور جس کے پاس فرشتے آئیں جہنم سے اور کہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جان کو نکالو، اور جان اس کی چھپتی پھرے، جان اس کی چھپتی پھرے۔ بھائیو، آج دنیا میں وقت ہے کہ وہ انسان بنیے جو جنت کا راہی بن جائے، وہ نہ بنیے جو جہنم کا راہی بنے۔ ایسے اعمال کیجئے، اتنی محنت کیجئے کہ مرتے وقت فرشتے کہیں یقولون السلام علیکم۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ حاجی امین صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ ماسٹر صابر صاحب ہمارے پرانے ساتھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ یہ صحت بڑی نعمت ہے بھائیو، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، متقین کا امام بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔